بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 391۔ فرقہ بندی کا افسانہ، فتنوں سے آگاہی، خطرناک پیغام۔ کمیونسٹ عالمی شورا کا پروگرام۔ ستم ظریفی شورا اسلامی نظام میں تحریف۔ فرقہ بندی کا افسانہ۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ترجمہ: ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس سے خوش ہیں۔ فائدہ: یعنی ہر گروہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دوسرے باطل پر، اور جو سہارے انہوں نے تلاش کر رکھے ہیں، جن کو وہ دلائل سے تعبیر کرتے ہیں، ان پر خوش اور مطمئن ہیں۔ بدقسمتی سے ملت اسلامیہ کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئی، اور ان کا بھی ہر فرقہ اس زعم میں مبتلا ہے کہ وہ حق پر ہیں، حالانکہ حق پر صرف ایک ہی گروہ ہے جس کی پہچان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، اور فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ ترجمہ: جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہی راستہ حق ہے اور اسی راستے کو اپناؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کا دور چلے گا، پھر منصف بادشاہوں کا دور ہوگا، پھر جابر بادشاہوں کا زمانہ رہے گا۔ تم پر ان کی سننا اور ماننا لازم ہے جب تک کہ وہ خلاف شریعت حکم نہ دے۔ صبر و استقلال سے جمے رہنا، تفرقہ نہ ڈالنا، اور پھر آہستہ آہستہ دین پھیلے گا اور خلافت علی منہاج النبوہ کا دور شروع ہوگا۔ یہ حدیث ابو داؤد اور صحاح کی سب کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ اس حدیث میں امت مسلمہ پر پیش آنے والے ادوار کی خبر دی گئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ کوئی بھی دور ہو مگر تمہاری اجتماعیت کسی حال میں ٹوٹنے نہ پائے۔ فائدہ: اس حدیث میں بہت ہی اہم امور بیان ہوئے ہیں جس کی ہر شق پر سیر حاصل گفتگو کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے جملہ امور اور طریقے بھی بیان ہوئے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ساری حدیث میں امیر، بادشاہ، حکمران جیسے الفاظ ہی ملیں گے۔ ڈھونڈنے سے بھی کہیں لفظ شورا یا نظام شرائیت نہیں ملے گا، اس لیے کہ لفظ السمع والطاعت، سنو اور اطاعت کرو کا اطلاق صرف ایک نفر اور ایک شخص پر ہی ہو سکتا ہے، وہ ہے امیر، بادشاہ، جس کی سنی جائے اور مانی جائے۔ جو امیر ہو یا بادشاہ ہو، اسی کا حکم مانا یا ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ 10، 20، 100، 50 آدمیوں کی شورا پر السمع والطاعت کا اطلاق کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ فائدہ: نظام الدین سے بھاگا ہوا باغی گروپ ایک امیر کی سننا اور ماننے کے حکم نبوی کو ختم کرنے اور اس کی جگہ صہیونی طاقتوں کی طرف سے وجود میں لائی گئی ورلڈ کاؤنسل یعنی عالمی شورا کا سکہ چلانے اور اس کا لوحہ منوانے چلی ہے، اور یہ سوچ اور فکر سراسر کفر ہے۔ تقریباً 1 درجن آیات قرآنی اور کتنے ہی احادیث صحیحہ میں یہ بات متواتر بیان کی گئی ہے کہ جو شخص شرعی بات پر غیر شرعی بات کو ترجیح دے وہ کافر ہے۔ امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ امارت دین ہے اور شرعیت سراسر غیر شرعی کمیونسٹ نظام ہے۔ یہ مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ آدمی سوچنے لگے تو اس کی نیند حرام ہو جائے۔ خطرناک پیغام۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ یہ وعید یہود، نصارہ اور مشرکین کے بارے میں ہے۔
جو دین اسلام کے مقابلے میں فرقہ بندی اختیار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو اللہ کے دین اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے دین یا دوسرے طریقے کو اختیار کر کے تفرق و تحزب کا راستہ اپناتے ہیں، اور مسلمان امت جس بات پر مجتمع تھی، پھر ان کے مختلف افراد نے کسی بڑے کی رائے کو ہی مستند اور حرف آخر قرار دے کر اپنا راستہ الگ کر لیا، چاہے وہ رائے حق و ثواب کے خلاف ہی ہو، وہ بھی اس وعید میں شامل ہیں۔ فتح القدیر تنبیہ: تفسیر فتح القدیر ایک ممتاز اور مستند اور معتبر تفسیر ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر وہاں ملاحظہ فرما لیجیے۔ اس تفسیر کی روح سے چند مسئلے کھل کر سامنے آئے۔ نمبر 1، فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا کو بنایا بڑی معروف شخصیت حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم نے۔ یہ ہوئی بڑی ہستی، اور مولوی شاہد حکیمی نے آرکیٹیکٹ کا کام انجام دیا، اور احمد لاڈ اور فاروق بنگلوری نے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ مدظلہ کی سرپرستی میں اسے شروع کیا۔ اس آیت میں دوسرا حکم مسلمانوں کو ہے کہ لست منہم فی شیء، اے مخاطب تیرا ان سے کسی قسم کا کوئی تائیدی اور معاونت کا تعلق باقی نہ رہے۔ تیسرا حکم انما امرہم الی اللہ، اس فرقے پرست جماعت کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، اللہ ہی اس سے نمٹ لے گا، یعنی تمہیں کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ انہیں خود ہی کیفر کردار تک پہنچا دے گا۔ اس فتنہ خبیثہ کی تباہی کی اس طرح سے ہو چکی ہے۔ ابتدا عوام کے قلوب میں عالمی شورا ایک متنازع گروپ اور فرقہ بن کر رہ گیا۔ نمبر 2، اس کے اجتماعات میں کوئی نہیں جاتا۔ نمبر 3، عوام کے سامنے اس فتنہ خبیثہ کی اصلیت کھل کر آ گئی۔ نمبر 4، اب تک ہم ہی اس کا پردہ چاک کرتے آ رہے تھے، مگر الحمدللہ اب ہماری تائید میں اکابر علماء کی زبانوں سے سامنے آ رہی ہے، جس سے عالمی شورا کا شرپسند اور فرقے پرست ہونا ثابت ہو گیا۔ مولانا تقی الدین ندوی، مولانا یوسف مطالعہ، مولانا سعید خان صاحب، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، مولانا محمد رابع صاحب، مولانا عبدالحمید صاحب ساؤتھ افریقہ، مفتی نیوال الرحمن صاحب، مولانا محمد احمد صاحب انصاری بھاولپوری دامت و برکاتہم اجمعین، نیز دنیا بھر کے عرب اور افریقہ کے علماء وغیرہ سب نے اس فتنہ خبیثہ کی اصلی صورت دیکھ لی اور عوام کو بھی دکھا دی۔ رائے مرکز سے چلائی گئی سیاسی خباثت کو اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کر دیا اور اپنے مقرب بندوں کی زبانوں سے اس خباثت کے خبث ہونے کو ظاہر کیا۔ تبھی تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دھتکارے گئے۔ احمد لاڈ صاحب، ابھی کن کن سچائیوں کو جھٹلاؤ گے؟ توبہ کر لو، ابھی وقت ہے، اور رجوع کر لو مرکز نظام الدین کی طرف۔ کمیونسٹ عالمی شورا کا پروگرام: پہلے مرکز نظام الدین اور اس کی مرکزیت کو ختم کرو، پھر امیر اور اس کی عمارت کو معزول کرو، پھر شورائیت کا دور چلے چند دن تک، پھر ایک مدت کے بعد شورائیت میں بھی پھوٹ ڈال کر چلتی پھرتی دعوت و تبلیغ کا گلا دبا دیا جائے، اور اس طرح سے دین اور اسلام کو پھیلانے والی دعوتی نقل و حرکت کو ختم کر دیا جائے۔ یہ اتنی گھناؤنی سازش ہے کہ اس کے مقابلے میں تاتار اور چنگیزی طاقت اور ان کے فتنے کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ اللہ اس شیطانی عالمی شورا کا بیڑا غرق کرے اور اس کے محرکین کو نیست و نابود کرے، آمین آمین آمین۔ عمارت عین سنت ہے، دین ہے، حق ہے، اور امیر کا حکم ماننا بہت آسان ہے۔ جس طرح اللہ کا حکم ماننا اور اس کی اطاعت کرنا محض اس وجہ سے آسان ہے کہ وہ ذات باری ایک ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہوتے تو لازمی طور پر فساد برپا ہو جاتا۔ جس طرح اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بات آسانی سے مانی جاتی، بالکل اسی طرح ایک امیر اور حاکم کی بات ماننی بہت آسان ہے۔ حدیث صحیحہ میں ارشاد ہے، من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مینا کی مسجد خیف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو سرزب و شاداب رکھے جس نے میری بات کو سنا اور کوشش کر کے وہ بات اپنے بھائی سے بیان کی، اور فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی مسلمان کا دل کمی اور خیانت نہیں کرے گا۔ نمبر 1، یہ عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا۔ دوسری بات یہ کہ حاکم اور عمرہ کی خیرخواہی کرنا۔ تیسری بات یہ کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا، کیونکہ مسلمان کی دعا اس کو ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، شیطان کے مکر و فریب سے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ فائدہ، اجتماعیت سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ مذکورہ بالا حدیث السمیع والطاعت کو علماء نے اتنا مشہور نہیں کیا جس قدر دوسری حدیث بنی الاسلام علی 5 کو مشہور کیا۔ آپ میں سے بہت سے حضرات تو آج ہی اس قسط میں اس حدیث کو اور اس کی اہمیت کو پڑھ رہے ہوں گے، حالانکہ ایک حدیث پورا دستور مملکت اور اسلوب دعوت اپنے اندر سموئے ہوئے، اور اس حدیث میں صریح حکم ہے کہ سنو اور مانو۔ اس حدیث کے مقابلے میں دوسری حدیث اسلامی کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں، یہ حدیث عام ہے، سب اسے جانتے ہیں، حالانکہ اس حدیث میں صرف خبر دی گئی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں۔ خبر دینے اور کسی بات کو کرنے کا حکم دینے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ عوام میں جس سطح کا دین ہوگا، علماء کرام کا علم بھی اسی سطح کو ہوگا۔ عوام نماز روزے کے دین کے علاوہ سے بے خبر اور ہر ایک اپنی انفرادی زندگی جینے پر راضی اور کوشاں، ان کے خواب و خیال میں بھی اجتماعی زندگی کا تصور باقی نہیں رہا۔ اہل علم اور فضل کو قوموں کی امامت، سیادت اور سیاست سے کوئی سروکار بھی نہیں رہا، نیز عام مسلمانوں کی ذہنیت صرف عبادت تک کی محدود رہ گئی۔ علماء کرام بھی ان کی اسی سطح کے دین کے مسائل سے انہیں روشناس کرتے، اس کے سوا کر بھی کیا سکتے تھے، جس کی وجہ سے عبادت سے متعلق حدیث یعنی بنی الاسلام علی 5 کو ممبروں پر، جلسوں میں، درس و تدریس میں ہر جگہ سنایا گیا، اور سنایا جانا بھی چاہیے تھا، مگر حدیث السمیع والطاعت میں صراحت کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اجتماعیت کو اپناؤ، مجتمع ہو کر جیو، اس لیے ایک امیر مقرر کرو، اپنے امیر اور حاکم اور بادشاہ کی سنو اور مانو۔ اور یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ جس سطح کا دین عوام میں ہوگا، اسی سطح کی دینی معلومات عوام میں گشت کر رہی ہوگی۔ ہمارے اندر عبادت کی سطح کا دین باقی رہ گیا تو عبادت کی سطح کی احادیث اور معلومات ہی ہمیں گھیری رہتی ہیں۔ اگر دعوت اور امارت کی سطح کا دین عوام میں ہوتا تو پھر حدیث السمیع والطاعت ہر ایک کے زبان پر ہوتی، جس طرح بنی الاسلام علی 5 ہے۔ شورا امیر کے تقرر کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ امیر کا متبادل۔ سوال، ایک بڑی غلطی کا ازالہ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شورا میں بھی تو ایک فیصل ہوتا ہے تو وہ بھی امیر کی طرح ہوتا ہے، جواب، فیصل تو صرف مشورے کی حد تک ہوتا ہے، مشورہ ختم، فیصل اور امیر بھی ختم۔ مذکورہ بالا حدیث شریف میں دائمی امیر سے متعلق حکم دیا گیا ہے، ایسا امیر کہ جس کے سر پر 24 گھنٹے امور سوار ہو۔ ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری دامت و برکاتہم فرمایا کرتے تھے کہ امیر بروزن جمیل ہوتا ہے، اور جمیل وہ شخص ہوتا ہے جس کا جمال 24 گھنٹے اس کے ساتھ لگا ہو۔ بناوٹی میک اپ سے تیار کردہ بدصورت کو جمیل نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح سے امیر ہے کہ 24 گھنٹے دعوتی امور اس امیر کے ساتھ لگے رہیں۔ وقتی طور پر سرپنچ اور چودھری صاحب کو اور حاجی صاحب کو امیر نہیں کہا جاتا، اس لیے شورا والا امیر بناوٹی میک اپ سے تیار کردہ بدصورت شخص کی طرح ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، اصل جمیل کی طرح اصل امیر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، چودھری ضرور ہو سکتا ہے چودھراہٹ جتانے کے لیے۔ یہ بات کہ مرکز میں امیر نہ ہو بلکہ شورا ہو، ہفتے ہفتے اور مہینہ مہینہ شورا میں سے فیصل بنے، یہ طریقہ اسلامی اجتماعیت کے احکام کے سری خلاف ہیں اور اعلانیہ شرعی مسائل میں تحریف ہیں۔ خیر القرون میں اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی یہ شورا والی
ہفتے مہینے کی فیصل بدلنے کی بدعت کہیں پائی نہیں جاتی۔ جب امت سنت سے ہٹ جاتی ہے تو بدعت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوتی کام کی، مرکز نظام الدین کی، مرکز کی عمارت کی اور امیر کے ساتھ جڑی ہوئی شورا کی حفاظت فرمائیں، اور سارے عالم کے مقرر کردہ شورا والے ہر جگہ بلا خوف و خطر مرکز نظام الدین والی دعوت کی بات چلائیں۔ پاکستان والے تڑپ رہے ہیں مرکز نظام الدین سے جڑنے اور اس کی کوئی ترتیب پر کام کرنے کے لیے۔ اب کے لکھے کا جواب ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنے ملک میں ہی رہ کر جم کر کام کریں۔ آپ کی کڑن اور رونا دھونا جلدی کوئی رائے نکالے گا۔ انڈے کو باہر سے توڑ کر نکالا ہوا چوزا آدھا مرا ہوتا ہے، اس کے برعکس جو چوزا خود سے ہوتا ہے، اس کے برعکس جو چوزا خود سے انڈا کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے صحت مند اور تندرست ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگا جائے، راستے اللہ ہی کھولتے ہیں، صبر و استقامت اور قربانی سے چلتے رہیں، اللہ آسان فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں